अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद से आज की खबर और बहुत ही दुखी तरीन खबर। शादी होने से कुछ दिन पहले जो होने वाली सास है वो कॉल करती है अपने दामाद को, और ये दामाद भी होने वाला है। उनको कॉल करके ये कहती है कि बहुत जरूरी मैंने तुमसे बात करनी है, जरा घर आओ पहली फुर्सत में बेटा। उसके बाद ये शाम को आता है, बड़ी इज्जत के साथ इसको बिठाया जाता है, और जब बिठाया जाता है तो फौरन से ये कहा जाता है कि बेटे के लिए कुछ लेकर आओ पीने के लिए। अब क्या होता है, अब इसके लिए फौरन से एक बड़ा बेहतरीन किस्म का जूस जो है वो पेश किया जाता है। ये फौरन से जूस पीता है और ये जूस खत्म, ये नींद बेहोशी और चक्कर आने लगे और गिर गया। दरअसल इस जूस में नशा आवर दवा मिलाई हुई थी, और जैसे ही ये गिर जाता है वही सास फौरन से अपने बेटे को कहती है, काम खत्म करो इसका, टाइम नहीं है इतना। और फिर बाकायदा तौर पर बेटा आगे होता है और आगे होकर उसका काम खत्म करता है, रस्सी के जरिए से गला दबा के मार देता है। अब इसकी को आधी रात में वीराने में ले जाकर ये लोग फेंक के वापस आ जाते हैं। मेरे पास अच्छी खबर ये है कि पुलिस ने माँ बेटा कातिल मुल्जिमान गिरफ्तार कर ली हैं। अब इस केस में बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। नंबर 1, होने वाली सास है, डेट्स रख दी हैं, शादी बिल्कुल करीब है, कुछ दिन रह गए, और फिर इस तरह से बुलाना और मरवा देना, ऐसा क्यों किया। नंबर 2, सास ने जो किया इसमें इसकी रजामंदी थी या उसकी बेटी के कहने पर किया गया। बाजू का ऐसा होता है कि लड़कियां नहीं मान रही होती शादी के लिए, इतना ही बुरा था, इतना ही उसके अंदर कोई मसला था या उससे कोई झगड़ा था, कुछ था ऐसा, तो फिर रिश्ता क्यों दिया अपनी बेटी का। और रिश्ता ना सिर्फ दिया बल्कि रिश्ता देकर वज गज के तैयारियां भी खूब की हैं। इन तमाम बातों में हकीकत क्या है, इन तमाम सवालात के जवाबात क्या हैं, ये सब मैं आपको आज के इसी व्लॉग में डिटेल के साथ बताऊंगी। फैसलाबाद का इलाका फरीद चौक, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। अब फरीद चौक में रहता था एक शहबाज नाम का लड़का, और ये शहबाज नाम का लड़का किराए के मकान में बिल्कुल अकेला रहता था, और इसकी उम्र 40 साल थी। हम ये कह सकते हैं कि लड़का नहीं, मैच्योर। अब इसके जो बाकी भाई हैं वो सब अपने अपने घर में अलग रहते थे, अपनी अपनी वाइफ बच्चों के साथ, और ये रहता था इस घर में और बिल्कुल अकेला। भाइयों के साथ इसका मिलना मिलाना ताल्लुक इस किस्म का था कि ये 2 माह 3 माह के बाद उनके घर जाता, सलाम दुआ करके आ जाता, और फोन पर बात भी कहीं 15-20 दिन के बाद बड़ी मुख्तसर सी एक छोटी सी कॉल हुआ करती थी। बस इतना का ताल्लुक था इसका अपने भाइयों के साथ। अब सुनिए एक और कैरेक्टर जिसका नाम ज़करिया है, और ये 25 साल का है। ज़करिया जो है वो इसका बड़ा अच्छा दोस्त है, और ज़करिया की जो वालिदा है उनका ये बेटा बना हुआ है। वालिदा का नाम है आमना बीबी। तो होता ये था कि शहबाज जो है वो ज़करिया के घर जाता, बैठता, उठता, इसकी माँ से सलाम दुआ लेता, और इसके घर पर एक बहन भी होती थी। अब वो बहन जो है उसे शहबाज अपनी बहन जानकर बहनों वाली इज्जत भी देता था। अब यहाँ पर फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो शहबाज की कदरे बेहतर थी, और ज़करिया लोगों की जरा उससे डाउन थी। जब भी कभी पैसों की जरूरत होनी, कोई जरूरत पड़ जानी, तो उन्होंने शहबाज से ले लेने और शहबाज ने भी दे देने। इतना गहरा ताल्लुक था। ऐसा मालूम होता था इनके घर को देखकर, आना जाना देखकर, कि इस घर का एक बेटा तो ज़करिया है और बड़ा बेटा इस घर का शहबाज है। जिस तरह से वो आता था, वो जाता था, मदद करता था माँ को। माँ जब कोई किसी के घर के अंदर आता जाता है ना, तो उसको घर के अंदर के होने वाली डिस्कशन और राजो न्यास का भी इल्म होता है। आमना बीबी अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करने का जिक्र करती हैं, चूंकि आमना जवान हो चुकी और 22 साल उसकी एग्जैक्टली उम्र। तो माँ कहती है कि बस अब इसकी शादी हो जानी चाहिए, काफी देर हो चुकी है। ऐसे लड़कियों की शादियां जैसे जैसे टाइम गुजरता है मुश्किल हो जाता है। इसने भी ये सब कुछ सुना, और रिश्ता ढूंढते ढूंढते 1 साल गुजर गया। लेकिन इस 1 साल के दौरान ऐसा लड़का ना मिला जो इनको बहुत पसंद आए। वक्त तेजी से गुजर रहा है, माँ की परेशानी बढ़ रही है। शहबाज का किरदार क्या है बीच में, सुनिए। शहबाज बैठा हुआ है, और शादी के हवाले से फिर से एक मर्तबा वालिदा जो है वो परेशान दिखाई देती, कहती 1 साल हो गया, लड़का ही नहीं अच्छा मिलता कोई जिससे शादी कर दूं मैं अपनी बेटी की, समझ से बाहर है। शहबाज मौके का भरपूर फायदा उठाता है। कैसे? शहबाज कहता है, माँ जी बुरा ना मनाना, मैं आपका बेटा हूँ, मुझसे कर दें शादी, कोई हर्ज तो नहीं है, मैं देखा भाला भी हूँ, मुझे आप लोग बहुत पुराना जानते हैं, मेरी क्या हैसियत है, मैं किस आदतों का हूँ, ये सभी तो आप जानते हैं। छोटी उम्र में वालिदैन गुजर गए तो घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई।
اور میں نے چھوٹی عمر میں ہی کام کرنا شروع کر دیا اور بس محنت کرتے کرتے 40 سال گزر گئے. شادی کرنے کا یاد ہی نہیں رہا. میں کنوارا رہ گیا. اگر آپ کی بیٹی مجھ سے عمر میں چھوٹی بھی ہے تو آپ فکر نہ کریں، میں اس کو اپنی آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا، پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، بہت خوشیاں دوں گا. اب ماں یہ سارا کچھ سن کر 2 منٹ کے لیے سائلنٹ ہوتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تیری بات سن لی ہے، اب اس بات کو ختم کر، میں مشورہ کروں گی، پھر سوچ کے بتاؤں گی کہ ہاں یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. زکریا آیا رات کو گھر. کہتی ہے ادھر آ کے بیٹھ جا، میں نے بات کرنی ہے. زکریا بیٹھ گیا. جی ماں جی. زکریا کو کہتی ہیں ایسے ایسے میں رشتے کی بات کر رہی تھی تو شہباز کہتا ہے کہ میرا رشتہ دیکھ لو. میرے میں کیا حرج ہے؟ ہاں پتر حرج تو واقعی کوئی نہیں ہے، اور دیکھا بھالا ہے، اس کی عادتوں کا ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں جانتا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، تیری بہن جلدی ایڈجسٹ کرے گی. زکریا کہتا ہے ماں جی آپ بہت سمجھدار ہیں، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے کرنے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی ہاں تو میری بھی ہاں. ہوتا کیا ہے؟ کال کرتی ہیں شہباز کو، کہتی ہیں شہباز پتر کار چکر لا، گل کرنی ہے. شہباز گھر چکر لگاتا ہے. کہتے ہیں پتر ہم نے تمہیں بیٹا تو بنایا ہے، اب تم ہمارے داماد بھی ہو گئے، ہمیں رشتہ قبول ہے. پتر جلدی جلدی تیاریاں کر شادی دیاں. اسی بھی تیاریاں کرنے ہیں، بس فٹافٹ شادی کریے، خوشیاں دیکھیے. شہباز کے منہ پر جو خوشی آتی ہے وہ کہتا ہے ماں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ادھر سے یہ گھرانہ بڑے زور و شور سے تیاریاں کر رہا ہے، ادھر سے وہ گھرانے سے مراد شہباز بڑے زور و شور سے تیاریاں کر ہی رہا ہے کہ اچانک سے ایک دن زکریا جو ہے وہ باہر ہوتا ہے اور اس کو کہیں سے پتا چلتا ہے کہ شہباز انمیرڈ نہیں ہے، یہ شادی شدہ ہے، یہ 2 بیٹیوں کا باپ ہے. اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے رکھی ہے، وہ دونوں بیٹیاں لے کر اپنی والدہ کے پاس چلے گئی، وہی رہتی ہے، اسی لیے تو یہ کرائے کے مکان میں یہاں اکیلا رہتا ہے. یہ سنا، ویریفائی کیا اور زکریا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر پر آیا. ماں کو ساری بات بیٹھ کے بتائی. ماں ہکی بکی پریشان، شکر ہے ٹائم نال پتہ لگ گیا. توبہ میری، اج کل تے حال ہی کوئی نہیں، کار آیا بیٹھیا اٹھیا تے جھوٹ بول کے چلا گیا، سانو پتہ ہی نہ لگا. کدے دے اعتبار کریے پتر. پھر یہ کہا کہ ٹھہر جا ذرا مینوں بلانی ہے. پھر اس کو فون کیا اور کہا گھر آؤ. جب وہ آیا تو انہوں نے خوب بھڑاس نکالی. کہتے ہیں تینوں شرم نہیں آئی جھوٹ بول دیاں، تیرے تا بیاہ ہویا، تو تے طلاق دیتی ہے، 2 بیٹیاں نے تیریاں، کانوں جھوٹ بولنا ہے. آگے سے یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ماں جی غصہ نہ کرو، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ظلم، میں بتاتا ہوں آپ کو اس بارے میں، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب آپ سنیں گی نا تو آپ کو میرے پہ ترس آئے گا، میں نے بڑا کچھ سہا. ماں کہتی ہے اسی نہیں سننا، صاف جواب ہے، تو چل جا اتھوں نکل. اب یہ وہاں سے چلا جاتا ہے بے عزتی کروا کے. 1 2 3 4 کچھ دن گزرے تو یہ پھر سے دوبارہ سے آیا، سلام کر کے کہتا ہے ماں جی معافی دے دو، غلطی ہو گئی میرے سے، میں نہیں کروں گا آئندہ، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں سنو گی، اس کی غلطی کی معافی دے دو، یہ آخری غلطی ہے. ماں کہتی ہے یہ غلطی نہیں ہے پتر، یہ دھوکا ہے جو تو ہمارے ساتھ کر رہا تھا، یہ فراڈ کر رہا تھا تو ہماری بچی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ، ہم نے کیا بگاڑا ہے تیرا، یہ معافی والی بات ہی نہیں ہے. یہ جواب یہ دیتا ہے کہ ماں جی میں نہیں فراڈ کر رہا، میں تو خود گھر بسانا چاہتا ہوں. ماں جی دیکھے نا میرے پاس جتنا پیسہ ہے، میں نے سوچا ہی نہیں ہے، میں لگا رہا ہوں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے. فرنیچر اچھا بنایا، چیزیں اچھی لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں پہ بوجھ نہ بنے، تو مجھے شوق ہے تو میں کر رہا ہوں نا. ماں کہتی ہے پتر انہاں گلاں دا کوئی فائدہ نہیں، اسی نہیں ہوں رشتہ کرنا، زکریا باہر کڈ اینوں. اور پھر زکریا بازو سے پکڑ کر اس کو دروازے کی طرف لے کر جا ہی رہا تھا کہ آگے سے یہ سیدھا ہو گیا. جناب جھٹک کے اس کا بازو اس کو کہتا ہے چھوڑ یہاں سے، صبر کر، گل سن میری، نہیں دینا رشتہ اوکے نہ دیو، تے جڑے میرے پیسے کھادے نہیں ہونا دا کی کرنا ہے، پیسے کڈو میرے جڑے تسی رشتے دے ناتے کھاندے رہے ہو. اب یہ سننے کی دیر ہے کہ ان کو اور غصہ آیا. ماں نے کہا الزام نہ لگا، اسی الزام نہیں سہنا، پولیس بلاواں، یہ انج ٹھیک ہونا ہے تو. اب یہ کہنے کی دیر تھی کہ یہ چلا گیا وہاں سے، اب بھی یہ باز نہ آیا. کچھ دن گزرے اور پھر سے دروازے پر آگے کھڑا ہوا، میں ٹاک ٹاک ٹاک، دروازہ نہ کھولے. پھر ٹاک ٹاک ٹاک، کون؟ جی میں. شہباز دروازہ کھولو. دروازہ نہ کھولا گیا. اور پھر اس کے بعد اس غصے میں کہ دروازہ نہیں کھول رہے، ایسا کوئی ڈھیل ڈنڈی ہے، یہ کیا کرتا ہے پورے محلے میں بدنام کرتا ہے ان کو. کیسے سنیں، زور زور سے آوازیں دے کے لوگ اکٹھے کیے اسی محلے کے، اور اکٹھے کر کے کہنے لگا وہ یہ تماشبین لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں رشتہ دیتی ہوں اپنی بیٹی کا، پھر میرے سے پیسے کھاتے رہے ہیں، اب نہ رشتہ دیتے ہیں
نہ پیسے واپس کرتے ہیں، بڑے گندے لوگ ہیں، میں ذلیل ہونے لگا تھا، شکر ہے میں بچ گیا ہوں. بہت بدنام کیا، اس حد تک بدنام کیا کہ سب لوگ تھو تھو کرنے لگے. زکریا، والدہ اس کی آمنہ بی بی اور بہن، گھر والے انتہائی شرمندہ، منہ چھپاتے پھریں کہ اس نے تو ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا، عزت کا جنازہ نکال دیا. اب پورا محلہ جو ہے وہ یہ تماشا سن رہا ہے اور خوب چسکے لے رہا ہے. اور جب بھی ہمارے ہاں کسی کی بے عزتی ہوتی ہے نا، وہ جائز ہے وہ نجائز ہے، ایک دفعہ انجوائمنٹ سارے خوب کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کر رہے ہیں. اب انہوں نے وہاں پر پولیس نہیں بلائی چونکہ ان کو پتا تھا کہ اب تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں محلے میں. اس کے بعد ضلالت ہوگی تھانے میں، جب وہ پوچھیں گے کیا ہوا تو ہم نے کیوں ذلیل ہونا ہے، ہم نے تھانے جانا ہی نہیں، نہ کال کرنی ہے، لہٰذا انہوں نے کال نہیں کی. ماں اور بیٹے نے بڑی دیر بیٹھ کے یہ سوچا کہ یہ بندہ تو دشمن بن گیا ہے، یہ تو بدنام کر رہا ہے، اور بدنام آج اس نے اس محلے میں کیا ہے، کل کو بات رشتہ داروں تک چلی جائے، آگے سے آگے بڑھتی جائے، کیا کریں گے ہم؟ زکریا، ہم نے تو شادی کرنی ہے نا تیری بہن کی، پھر کیسے سسٹم چلے گا؟ تو میں بڑی پریشان ہوں، کوئی حل نکالو. اب حل جو نکالا گیا دھیان سے سنیے. 31 مارچ کو زکریا کال کرتا ہے شہباز کو اور کہتا ہے شہباز، بڑے منت اللہ کر کے ماں جی نو منایا ہے، تیرا رشتہ ڈن ہے، گھر آ جا، تیری گل بات کراوا. شہباز تو پھولے نہ سمائے، وہ فوراً گھر پہنچا. جیسے ہی پہنچا اس سے سلام دعا لی، ماں سے سلام دعا لی، بیٹھ گیا اور پھر یہ کہا ماں نے پانی لا کے دو. اب پانی میں کیا لایا گیا؟ جوس. اور جوس جیسے ہی لائے اس نے جوس کٹ 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 پی لیا. اب جوس پینے کی دیر تھی کہ اس کو چکر آئے، نیند بے ہوش ہوا اور اسی پر چارپائی پر ہی گر گیا. اصل میں اس جوس میں نشاور دوا مکس کی ہوئی تھی. جیسے ہی یہ گرا تو ماں نے کہا زکریا کام ختم کرو، اس کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. زکریا بھی آگے ایسے بڑھا جیسے اس کا کام ہی یہ جلاد ہے، وہ آگے بڑھا، رسی سے اس کا گلا دبایا، اس کو مار ڈالا. آدھی رات کے ٹائم رسول پورا کے علاقے میں ہے ایک مکھن والا پل، وہاں پر اس کی کو لے گئے اور ویرانے میں کر کے پھینک کے واپس آ گئے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے کام ختم کیا. اب رات تھی، کسی نے نہیں دیکھا، صبح تو ہونی تھی، صبح ہوئی، لوگ جب گزرے وہاں سے ان کی نظر پڑے، ایک نے پولیس کو اطلاع دے دی. جیسے پولیس کو اطلاع دی، تھانہ ملت ٹاؤن لگتا تھا ان کو تھانہ، وہاں سے نفری آئی، کو دیکھا، ہسپتال شفٹ کیا پوسٹ مارٹم کے لیے. پھر آس پاس سے معلومات لی اور معلوم ہوا کہ یہ تو جناب نیاز علی کا بھائی ہے. نیاز علی کو کال کی، نیاز علی آیا اور وہ بنا پھر اپنے بھائی شہباز کے مقدمے کا مدعی. یہ پرچہ نامعلوم درج کیا گیا تھا 302 کا. اب جناب پولیس نے کرنا تھا بندہ ٹریس کے. کس نے کیا؟ سب سے پہلے پولیس نے لی اس کی CDR. لاسٹ کالر ہے زکریا، لوکیشن بھی وہاں کی پائی گئی تھی. اب پولیس نے زکریا پر کی ریڈ اور اس کو ہتکڑی لگائے تھانے لے آئے. تھانے کا بنا مہمان، اور پھر اس مہمان نوازی میں جو پہلی چائے دی گئی اسی میں زکریا نے اقبال جرم کیا اور پھر تفصیل ساری بتائی. یہ بھی بتایا کہ میری ماں ملوث ہے اور اسی کا پلان تھا. اگلی ریڈ ماں پر کی اور پھر ان کو بھی تھانے لے آئے. تھانے لا کے جب ان سے بھی الگ سے تفتیش کی گئی تو سٹیٹمنٹ ماں بیٹے کی سیم تھی. اقبال جرم ہو گیا. ایک ہی میسج، بڑا سمپل سا میسج. دیکھیں آپ لوگ انسان کو ایسے مارتے ہیں جیسے چڑی کا بچہ مارتے ہیں. کیا کبھی کر کے بھی کسی کی عزتیں بچی ہیں؟ کسی کی عزتیں بسی ہیں؟ گھر بسے ہیں کہ ایک بندے کی جان لے لو اور اپنا گھر بسا لو؟ نہیں پاسبل. ایمان کی کمزوری ہے.